بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضوری کی بیٹھک کی طرف سے پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج بھی ایک خواہش تھی تو میں نے کہا تھا اس کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں، آپ کو بتاتا جاؤں۔ اب یہ خواہش کس کی تھی؟ کچھ بے بس بچیوں کی۔ کس کے لیے؟ اولاد نرینہ کے لیے۔ اب بتاؤں گا کیوں۔ اب یہ میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ اولاد نرینہ کے لیے کیا، بے اولادوں کے لیے بھی بہت ہی زبردست قسم کا یہ وظیفہ ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش جو آپ نے ظاہر کی ان شاء اللہ تعالیٰ 100% پوری کریں گے۔ اب یہ خواہش کیا ہے؟ اولاد نرینہ کی خواہش ہے۔ اور یہ بار بار اولاد نرینہ کی خواہش کیوں جاتی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ اولاد نرینہ کے لیے یا بے اولادوں کے لیے جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، یہ وظیفہ ہے سورہ رحمان کا۔ پوری سورہ رحمان نہیں، سورہ رحمان کی 2 آیتوں کا، آیت نمبر 13 اور 14 کا۔ اور اگر کوئی اس وظیفہ کو کرے گا نا، کیونکہ انہوں نے خواہش جب خواہش کی تو وہ تو کریں گے پھر لازمی، جس نے بھی یہ خواہش کی ہے۔ تو جب اس کو پڑھنے والا یا اس کا وظیفہ کرنے والا، اس کا یہ اولاد کا جو مسئلہ تھا یہ بھی حل ہو جائے گا، اولاد نرینہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایک اور بینیفٹ، دولت سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو تنگیاں، پریشانیاں اور جو اس کی مشکلات ہیں وہ بھی اس میں کور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ خواہش کیوں کی؟ بعض بچوں کے گھر میں بچے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اولاد نرینہ کی وہ رحمت سے محروم ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتی ہیں، تو آ جا کے کیا ہوتا ہے ان بچیوں کا، ان کے اوپر سسرال والوں کا پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے اولاد بیٹے کے لیے۔ لیکن میں ان سسرال والوں سے جو حضرات ہیں ان کو میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ نے تو قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، اگر تجربے سے پڑھا ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں اولاد دوں، جس کو چاہوں میں بیٹے دوں، جس کو چاہوں میں بیٹیاں دوں، اور جس کو چاہے تو کچھ بھی نہ دوں۔ اور بیٹیوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ بیٹیوں تو میں ان کو دیتا ہوں جس کو میں اس قابل سمجھتا ہوں۔ اب ہمارے نبی کی بھی تو 4 بیٹی تھیں نا، اور ایک سے ان کی نسل چلی، بی بی فاطمہ کی اس بات کروں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کئی باتوں پہ ذرا غور کیا کریں۔ اور اگر آپ اپنی یہ سسرال والے اگر اپنی بہوؤں کو تنگ کرتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں کل انہوں نے بھی کہیں جانا ہے، ان کے بھی سسرال والے ہوں گے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ یہ پریشر ہو، ان کو ریلیکس کریں، اور یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ان کو کہیں کہ وظیفہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے دوچار کریں اور وہ ان مشکلات سے باہر آئیں۔ اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے پڑھنا درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے کہا کہ آیت نمبر سورہ رحمان کے آیت نمبر 13 اور 14 کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو بند کر لینا ہے۔ اور آپ نے یہ وظیفہ آپ کتنے دن کرنا ہے؟ اس وظیفے کو بھی آپ نے 5 دن کرنا ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز عصر کے بعد کر لیا جائے۔ تو جب یہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے، تجربے میں بھی دیکھنے آ رہا ہے کہ بچی کتنی خوفزدہ ہوتی ہیں جب بچہ جوں ٹائم ڈلیوری کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے، یا کراس کر رہے ہوتی ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ پھر بچی ہو گئی تو سسرال ہوگا، پھر پریشر ہوگا۔ تو اس لیے سسرال والوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کئی باتوں پہ یقین رکھیں، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی کو وسیلہ بنا کے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اب کیونکہ حضوری بیٹھک کو ان بچوں نے وسیلہ بنایا، تو حضوری بیٹھک نے ان کو کیا کہا؟
حضور بیٹھے نے ان کو یہ کہا کہ بیٹا آپ نے 5 دن ایک وظیفہ کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 اور 14 کو پڑھ کے پھر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کو 5 دن پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہے، اور ان شاء اللہ جو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نریندہ لازمی دیں گے۔ اب مجھے امید ہے کہ جو آپ کی خواہش تھی وہ میں نے مختصر کر کے آپ کو بتا دی، اس کو لمبا نہیں کیا، نہ مسالے اس میں بیچ دی ہیں، ٹو دی پوائنٹ آپ کو وظیفہ بتایا تاکہ آپ کو ٹائم بھی تھوڑا لگے اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے۔ تو آپ اس کے ساتھ ہی میں حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ کھانا بدو وہی درست ہے۔